الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بھائیوں، موبائل فون کے تاجروں، السلام علیکم۔ میں منیر بیگ مرزا، سنگاپور پلازا راولپنڈی کا صدر، راولپنڈی کا مرکزی صدر، آل پاکستان موبائل فون ایسوسی ایشن کا سرپرست اعلیٰ بول رہا ہوں۔ میں آج چند گزارشات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے قوم، برادری، ووٹر کا دل میں درد رکھتا ہو، ٹیبل ٹاک کا ماہر ہو اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی برادری کے جائز مطالبات منوانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ مجھے یہ شرف حاصل ہے، یعنی سنگاپور پلازا کی یونین کو اور سنگاپور پلازا کو بھی، کہ ہم نے جنرل الیکشن میں جب ہو رہے تھے تو ہمیں آنے والے حالات کا پہلے ہی سے علم تھا، تو ہم نے موجودہ ہیلتھ منسٹر جناب عامر محمود کیانی، موجودہ وزیر قانون پنجاب جناب راجہ بشارت صاحب کا جلسہ کرایا اپنے پلازے میں، سنگاپور پلازے میں، اور میں نے بیکری چوک میں ان کا جلسہ کرایا، ریلوے کالونیز میں ان کا جلسہ کرایا، اور پہلا مطالبہ یہ رکھا کہ جب آپ کی، اگر اللہ کرے آپ کو کامیاب کرے، تو جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ نے موبائل فون کے تاجروں کا ایک اہم مسئلہ حل کرنا ہے، اور پی ٹی اے جو معاشری قتل کرنے جا رہا ہے موبائل فون کے تاجروں کا، اس کو روکنا ہے۔ یہ بھی مجھے اور سنگاپور پلازا کو اور سنگاپور پلازا کی یونین کو شرف حاصل ہوا کہ سب سے پہلے ہم نے ریونیو منسٹر جناب حماد اظہر اور وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب سے ملاقات کر کے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، ان کے گوش گزار کرایا، اور ان کو یہ باور کرایا کہ 50 سے 60 ارب روپیہ حکومت کو ریونیو ملے گا اور کروڑوں گھرانوں کا روزگار چلے گا۔ لہذا حماد اظہر صاحب نے ذاتی دلچسپی لے کے، اور ہی از ویری نائس مین، ذاتی دلچسپی لے کے انہوں نے ہماری بات سنی، اور طویل ترین ملاقاتوں کے بعد، کئی میٹنگوں کے بعد، جناب اسد عمر صاحب نے اور حماد اظہر صاحب نے ہمارا یہ مسئلہ کابینہ کی میٹنگ میں پٹ اپ کر کے اس کو اپروو کرایا کابینہ سے۔ وزیر اعظم پاکستان سے یوز موبائل امپورٹ کرنے کی اجازت لی، اور یوں یہ آرڈر، کابینہ کے آرڈر کیبنٹ ڈویژن میں چلے گئے، جو ایک پروسیجرل طریقہ ہے۔ کیبنٹ ڈویژن نے وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ، متعلقہ منسٹریوں میں وہ آرڈر بھیجے، اور پھر وہی جو ہمارا دشمن، جو ہمارے دشمن ہیں، پاورفل ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کمپنیاں اور پی ٹی اے، انہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، ہماری فائل کو، اور فائلوں کے ڈھیر کے نیچے دبایا، بڑی توقع کی، لیکن نہیں پتہ چل رہا تھا۔ آخر میں نے ہیلتھ منسٹر اپنی ہی کنسٹیچوئنسی سے جیتے ہوئے جناب راجہ عامر محمود کیانی صاحب سے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ نے ایک ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا الیکشن کمپین کے دوران، تو مہربانی کریں ہماری مدد کریں۔ لہذا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ عامر محمود کیانی صاحب نے پوری تگدو کر کے
سیکٹری آئی ٹی کامرس منسٹر جناب عبدالرزاق داؤد صاحب کو فون کیا، جناب حماد اظہر کو فون کیا اور باور کرایا کہ میرے حلقے میں تقریباً 2-2.5 ہزار دکاندار ہیں جو میرے ووٹر ہیں اور مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ایس آر او کو جلد از جلد ایشو کرایا جائے۔ لہذا ان کی ریکمینڈیشن پہ میں کامرس منسٹر جناب عبدالرزاق داؤد صاحب کو آج ملا ہوں۔ اسپیشل اسسٹنٹ جو حماد اظہر صاحب کے ہیں، چونکہ حماد اظہر صاحب آج میٹنگ میں تھے، موجود نہیں تھے آفس میں، ان سے ملا ہوں، ان سے ریکویسٹ کی ہے۔ آئی ٹی منسٹری میں گیا ہوں، سیکٹری آئی ٹی کو ملا ہوں اور الحمدللہ ہمارا کیس ایس آر او کے لیے پروسیس ہو کے لا منسٹری میں چلا گیا ہے۔ چونکہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی نیا کیبنٹ ڈویژن قانون پاس کرتی ہے یا پالیسی مرتب کرتی ہے تو وہ لا منسٹری سے اپروول کے لیے جاتا ہے۔ لا منسٹری میں چلا گیا ہے، انشاءاللہ وہ 3-4 دن میں مجھے امید ہے ایس آر او کی کاپی ہمیں مل جائے گی۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تاجر بھائیوں کا، بچوں کا یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ ہم احتجاج میں جائیں۔ ایک وقت تھا کہ میں نے احتجاج کے لیے اپنے تاجروں کو چارج کیا تھا، جگہ جگہ جا کے، ہر پلازے میں جا کے، اسلام آباد پنڈی کے اور پورے پاکستان کے تاجروں کو کنوے کیا تھا کہ ہم نے ایک وقت میں، ایک دن میں ہڑتال کرنی ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے۔ لیکن کچھ دوستوں کے مشورے سے اس کو کینسل کرنا پڑا، وہ وقت گزر گیا۔ الحمدللہ آج ہم کامیابیوں کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا کیس انڈر پروسیس ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ اگر ہم نے اس موقع پہ ہڑتال کی، اسٹرائک کی، پروٹیسٹ کیا تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اگلا مرحلہ جو کہ کسٹم ڈیوٹی طے کرنے کا ہوگا، اس میں ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے پہلے مذاکرات کرنے ہوں گے، ان سے منوانا ہوگا کہ جائز ڈیوٹی، کسٹم ڈیوٹی لگائی جائے تاکہ ہمارے تاجر، موبائل فون کے تاجر اپنا رزق کما سکیں۔ لیکن اگر ہمارا جائز مطالبہ نہ مانا گیا اور جائز کسٹم ڈیوٹی نہ لگائی گئی تو ہمیں اس ضرورت پر لازمی پروٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی، اس وقت ضرورت پڑے گی اور انشاءاللہ ہم بھرپور انداز میں پروٹیسٹ کریں گے۔ میں آخر میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی لیڈری کا شوق نہیں ہے، میں نے بہت لیڈری کی، میں آل پاکستان ریلوے یونین کا صدر رہا، 22 الیکشن لڑے، 22 جیتے، اس کو راول پنڈی تو جانتا ہے۔ لیکن یہ بات میں باور کرانا چاہتا ہوں تمام پاکستان کے موبائل کے تاجروں کو کہ میرے دل میں آپ کا درد ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میری اپنی فیملی کے 12 گھرانے، جس میں میرے بھانجے، بھتیجے، بھائی یہی کاروبار سے، اسی کاروبار سے وابستہ ہے، ان کا رزق روزی بھی اسی کاروبار سے وابستہ ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات کہ میں اپنے ووٹروں کی جنگ لڑ رہا ہوں اور پاکستان کے موبائل فون کے تاجروں کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور سنگاپور پلازا اور سنگاپور پلازے کی یونین یہ جنگ لڑ رہی ہے، جنہوں نے یہ کام سٹارٹ کیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے، اور اس پروسیس کو 3-4 دن لگیں گے، اور ایس آر او کی کاپی ملنے کے بعد ہم کسٹم ڈیوٹی کی ویلیویشن کرانے کے لیے اور ڈیوٹی لگوانے کے لیے پھر دن رات کوشش کریں گے، اور جلد از جلد اللہ تعالی ہمیں
کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا. بہت شکریہ، بہت مہربانی.